قریب قریب آ گئی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی عقیدت، عظمت، محبت، غلامی کے جذبے سے سب حضرات دینی آواز سے نماز درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائی دوستو، آج کی گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات ذکر کرنی ہے، صحبت صالحین۔ صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روح سے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ کس کو خطاب کیا؟ ایمان والوں کو خطاب کیا۔ قرآن میں 5 طرح کے خطاب آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا النبی۔ 5 خطاب قرآن پاک میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں آمنو کا خطاب جو بیان فرمایا ہے 86 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ بیان فرمایا ہے؟ 86 مرتبہ۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو۔ مثلا باپ اگر اپنے بیٹے کو یوں پکارے نام لینے کے بجائے، اے بیٹا، اے بیٹا، اب اس میں محبت ہے یا نہیں؟ اس میں محبت بھرا خطاب ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو۔ خاص لوگوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا۔ اللہ سے دعا مانگا کرے۔ میرے مربی محسن پیر و مرشد عارف اللہ حضرت صوفی صاحب دامت فیض فرمایا کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو۔ جب یہ آیت آتی ہے نا، اس آیت کے ضمن میں میرے حضرت ایک بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ دعا اللہ سے ضرور مانگا کرو، اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی حقیقت عطا فرما۔ اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی چاشنی عطا فرما۔ اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی لذت عطا فرما۔ اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی حلاوت عطا فرما۔ جب ایمان کی حقیقت ملے گی تو فجر کی نماز کے لیے کریں بستر چھوڑنا آسان۔ جب ایمان کی حقیقت ملے گی تو چوک چوراہے پہ اپنی نظروں کو جھکانا آسان۔ جب ایمان کی حقیقت ملے گی تو کانوں کو موسیقی سے بچانا آسان۔ جب ایمان کی حقیقت ملے گی دلوں سے نفاق کو نکالنا آسان۔ جب ایمان کی حقیقت ملے گی بھائی دوستوں 5 نماز کا اہتمام کرنا آسان۔ جب ایمان کی حقیقت ملے گی اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کے دین کے لیے چلا سروزہ 4 ماہ لگانا آسان۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے نا، اس لیے ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا، اس لیے ہمارا قرآنی محافل میں دل نہیں لگتا، دینی محفلوں میں دل نہیں لگتا، اللہ والوں کی صحبت میں آنے کا دل نہیں کرتا۔
صحبت صالحین میں ہمارا آنے کا دل نہیں لگتا، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ سے دعا مانگا کرے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا بھائی دوستو انتہائی مشکل ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہے۔ آج تو ہمارا مسلمان اللہ معاف فرمائے ان کو کوئی لڑکی کا لالچ دے یا اس کو پیسے کا لالچ دے وہ تو بک جاتا ہے، فروخت ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کریں، مانگیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد آپ نے اللہ سے جب بھی آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، جب بھی آپ نے نماز کے بعد، اعمال کے بعد، نوافل کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ سے یہ دعا آپ نے ضرور مانگی ہے، اللہ ایمان یا ایمان کی حقیقت عطا فرما۔ آگے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ان حالات میں ایک کتاب ہے فتنوں کے حوالے سے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پرفتن حالات میں بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ پرفتن حالات میں اللہ والوں نے، بزرگوں نے بہت سی باتیں بیان فرمائی کہ بہت سی باتوں کو اپنانا چاہیے، بہت سے کام کرنے چاہیے، جن میں سے ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، خوب کثرت سے دعا مانگا کریں، دعا کا خوب اہتمام کریں، رجوع اللہ کا خوب اہتمام کریں۔ جب ہم دعا مانگیں گے، اور دعا میں آپ نے ضرور اللہ سے یہ دعا مانگنی، دعا تو بہت سی دعائیں ہیں نا، آج ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے نہیں، دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ ارے بھائیو دوستو دعا مانگا کریں، جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے دعا میں اللہ سے یوں ضرور مانگنا ہے اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی حقیقت عطا فرما۔ تو بھائی جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ فتنوں کے دور میں بھی اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں آنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آج دیکھو نا بڑے افسوس کی بات ہے، آج قرآن کی محفلوں میں آنا ہمارے لیے بہت مشکل بنا ہوا ہے، دینی محفلوں میں آنا بہت مشکل بنا ہوا ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں، ٹائم نہیں۔ اللہ کی عدالت میں تو عذر لنگ نہیں چلے گا۔ وہاں پر اگر آج لوگوں کو کہا جائے بھائی آ جا اللہ کی راہ میں آ جا، سروزہ لگا لے، چیلا لگا لے، چارواں لگا لے، یا قرآن کی محفل میں آ جا آدھے پونے گھنٹے کے لیے، یار میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس فرصت نہیں، کیا اللہ کو ہم وہاں پر یہ کہیں گے اللہ جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا وہاں پر؟ تو دنیا داری سے تو اللہ نے منع نہیں کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دنیا داری سے اللہ نے منع نہیں کیا، دنیا داری کریں، جو دنیا اللہ کے قریب کرے وہ دین ہے، جو دنیا اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ دنیا سے اسلام نے منع نہیں کیا، آج ہم زیادہ دنیا میں پھنس کے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے، دنیا کی محبت نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، دنیا کی محبت نے ساس کو بہو سے لڑا دیا، دنیا کی محبت نے خاندانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، رشتوں کی محبت نہیں، اپنے پرائے کا غم نہیں، چھوٹے بڑے کا احترام نہیں۔ تو دعا مانگیں گے نا انشاءاللہ، یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے، ارادہ کرنا۔ پہلے بھی آپ سے ارادے کروائے تھے، انشاءاللہ اب بھی آپ سے ارادہ کراؤں گا کہ اللہ سے یہ دعا آپ نے ضرور مانگنی۔ اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی حقیقت عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے، اللہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے۔ تو دیکھو اللہ کو کتنا پیار ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان والو۔ اب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی نام ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ تقوی کے میرے مربی محسن پیر مرشد عارف العظم صوفی صاحب نے 7 درجے بیان کیے تھے۔ کتنے درجے بیان کیے تھے تقوی کے؟ 7 درجے بیان کیے تھے تقوی کے۔ تقوی کا نام، تقوی نام ہے نافرمانی سے بچنے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ اب 7 درجے آپ کو بتلاتا ہوں، تفصیل بھی نہیں جاتا، اس میں آپ کو 7 درجے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا۔ شرک تو ہماری ماڈرن قوم 15ویں صدی کی کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آج کے 15ویں صدی کے مسلمان بابوں کی پوجا کرتے ہیں، درباروں کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ خود بھی بچنا، لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ پوجا کس کی کرنی؟ ایک اللہ کی پوجا کرنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ سورۃ الکافرون کا پیغام ہے کہ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ نے سورۃ نازل فرما کر اپنے پیغمبر کو سمجھا دیا ہمیں اتحاد کی، ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں، ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی دوستو شرک سے بچنا، شرک سے بچنا، خود بھی بچیں، اپنی قوم کی بھی بچائیں۔ مزاروں میں جائیں، وہاں پر بغیرتیاں ہوتی ہیں، لڑکی لڑکوں کو اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر اللہ معاف کرے چرسیں چلتی ہیں، بھنگیں چلتی ہیں، 2 نمبری ہوتی ہیں۔ تو خود بھی بچیں، پوری قوم کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ نفاق سے بچنا، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا،
صغائر سے بچنا یعنی صغائر چھوٹے گناہوں سے، کبائر سے بچنا بڑے گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی بچنا، بدعات سے بچنا۔ بدعت کا لفظی معنی ہوتا ہے دین میں نئی بات ایجاد کرنا، دین میں نئی بات ایجاد کرنا۔ آئیے جو ہمارے کچھ حضرات ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو باتیں دین میں نہیں ان باتوں کو اپناتے ہیں، ان کو شرک سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بندہ دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے وہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اقوال صحابہ سے ثابت ہے، وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ مردود ہوتا ہے۔ وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ مردود ہوتا ہے۔ تو دین میں نئی بات ایجاد کرنا، جو بات قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، اقوال صحابہ سے ثابت نہ ہو، ایسے کاموں سے ہم نے بچنا ہے، پوری قوم کو بچانا ہے۔ بدعات سے بچنا، رسومات سے بچنا، شبہ کے کاموں سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ حکیم الامت مجدد الملت شاہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ عمر کا نام نے شبہ کی بنیاد پر اپنی موروثی جائیداد کو چھوڑ دیا، شبہ کی بنیاد پر اپنی موروثی جائیداد کو چھوڑ دیا۔ ان کو شک ہو گیا پتہ نہیں میری ہے یا کسی کی ہے، کسی کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تقوی کے پیکر، یہ تقوی کے درجہ بتلا رہا ہوں۔ شبہ کے کاموں سے بچنا۔ آخری درجہ، ہر وقت بندے کا یہ دھیان ہو، ہر وقت توجہ کے ساتھ، ہر وقت بندے کا یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت بندے کا یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارا دھیان ہر وقت یہی ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل بن جائے گا، گناہ کرنا مشکل بن جائے گا۔ تو یہ سب تقوی کے میں نے آپ حضرات کے سامنے درجے بیان کیے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان تقوی کے درجات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دوستو، تقوی والی زندگی گزاریں گے انعامات ملیں گے۔ بتلا دوں انعام، جو تقوی سے رہتا ہے اور تقوی والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو انعام ملے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، آنکھوں کو بد نظری سے بچاتا ہے، کانوں کو گانوں سے بچاتا ہے، زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرتے ہیں اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج تو ہم رزق کے پیچھے، پیسے کے پیچھے ماں بہن بیٹی ایک کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہے۔ رزق کے پیچھے ماں بہن بیٹی ایک کر دیتے ہیں، رزق کے پیچھے اللہ کے حکم کو پامال کرو، روزی کی خاطر نمازیں پامال کرو، اذان ہو رہی ہے شٹر کھلا ہے، دکان کھلی ہے، اذان ہو رہی ہے کھیتی باڑی چل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے گپے شپیں ہکی جا رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے بازاروں میں مٹر گشتیاں ہو رہی ہیں، سمجھیے نا، ایسا نہیں آج اللہ معاف فرمائے۔ تو رزق کے پیچھے ہم اللہ معاف فرمائے حلال حرام کی حدیں بھی کراس کر دیتے ہیں۔ تو جو انسان تقوی سے رہے گا اللہ ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرے گا اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے دنیا ناک رگڑ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، دنیا ناک رگڑ کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے پاس ایک افسر آیا، حضرت ہدیہ قبول فرما لیں، حضرت کا اپنا مزاج تھا، حضرت نے ہدیہ قبول نہیں کیا تو وہ افسر حضرت کی جوتوں میں ڈال کے چلا گیا۔ جب حضرت نے اپنے پاؤں جوتے میں ڈالا ایسے کھردرا سا محسوس ہوا، خادم سے کہا دیکھو جوتے میں بوٹ میں کیا ہے؟ جب خادم نے بوٹ میں دیکھا تو پیسے ہیں، اور مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کی قسم یہ دنیا پیسے کے پیچھے ذلیل ہوتی ہے، ماں بہن بیٹی ایک کرتی ہے، حلال حرام کی حدیں پامال کرتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے دین کو ہو جاتا ہے یہ دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں آئے گی۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، اللہ گٹر کے گندے کیڑے کو بھوکا نہیں مارتا، گلی کے خرچ کتے کو بھوکا نہیں مارتا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کو ہو جائے اللہ ہمیں بھوکا مارے گا؟ کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 9ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے تقوی والی زندگی پر آ جائیں اور ایمان لے آئیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ، تو
تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں سے رحمت کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ تو بھائی دوستو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اچھا اب ذرا سمجھنا، تقوی والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اب تقوی کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، رب کی نافرمانیوں سے بچ جائیں، رب کی بغاوت سے بچ جائیں، دو نمبریوں سے بچ جائیں، بغیرتیوں سے بچ جائیں، تو کہاں جانا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو کہاں جانا پڑے گا؟ مارکیٹ میں، بازار میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اکیڈمی میں؟ کیا یونیورسٹیوں سے ہمیں تقوی مل جائے گا؟ یونیورسٹیوں میں تو بے حیا بنا کے نکالا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لڑکیوں لڑکوں کا اختلاط ہوتا ہے، پلے درجے کی بےغیرتی یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، کنڈم وہاں پر چلتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ٹکا کر بےغیرتی یونیورسٹی میں ہوتی ہیں۔ اس انگریز گندے نے، دجالی تہذیب کے گندے انڈے نے، اس نے کہا تھا نا، لمبی چوڑی طویل، لمبی چوڑی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں۔ جب اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کانا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کا مقصد کہ آپ لوگوں سے جہاد کو بلا دیں، اور دوسرا کھڑا کرنے کا مقصد کہ انگریزی تعلیم عام کرو، انگریزی تعلیم عام کرو۔ اور انگریز نے کہا تھا کہ ہم اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، یونیورسٹیاں بنائیں گے، نوجوانوں کی ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، نوجوان لڑکیوں کو برہنہ کریں گے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم شروع کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، ہم مسلمان بچوں کو مدرسوں میں جانے نہیں دیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے نہیں دیں گے، دین والوں کی صحبت میں جانے نہیں دیں گے، تبلیغی مراکز میں جانے نہیں دیں گے۔ آج آپ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، آج ایسا نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کیا تقویٰ ہمیں یونیورسٹیوں سے مل جائے گا؟ مجھے ایک کالج کا ہیڈ ماسٹر ملا، اس نے ذرا طنزیہ انداز سے میرے سے گفتگو کی، طنزیہ انداز سے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ متکبر کے سامنے متکبر بننا فرض کفایہ ہے، متکبر کے سامنے متکبر بننا فرض کفایہ ہے۔ تو اس نے ذرا طنزیہ انداز میں اس نے علماء کو ہیڈ کیا، مدرسوں کو ہیڈ کیا، کہتے یار آپ کے مدرسے والے ڈاکٹر تیار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ذرا خاموش ہو جا، میں نے کہا میرے سوال کا جواب دینا، پھر میرے سوال میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ میں نے کہا آپ کے کالج والے، یونیورسٹی والے عالم تیار کیوں نہیں کرتے ہیں، حافظ تیار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں کہا بدھو، عالم تیار کرنا بڑی دور کی بات ہے، حافظ تیار کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ چلو آپ کے کالج والے شرم و حیا کے پیکر کتنا تیار کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت گزار کتنے تیار کرتے ہیں؟ میں کہ میرے پاس بندے موجود ہیں، گواہ ہے کہ کالج کے پڑھے لکھے نے ماں کے منہ پہ تماچا مارا۔ میں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب، کیا آپ اپنے طلباء کو یہ تعلیم دیتے ہو کہ ماں باپ کو ڈاکٹر بن جاؤ، ہاں ماں باپ بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ماں باپ کو اٹھا کر بوڑھا ہاؤس بھیج دو، کیا آپ یہ تعلیم دیتے ہو؟ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 5-10 منٹ اس کے ساتھ گفتگو کی، اس کی بولتی بند ہوگی۔ ذات کے لیے تو معاف کیجیے نا، ذات کا معاملہ آ جائے، اگر کوئی ہماری ذات کو ہٹ کرتا ہے اللہ کے لیے معاف کیا جائے۔ اگر معاملہ ہے اللہ کا، رسول کا، نبی کے ناموس کا، صحابہ کا، دین کا، علماء کا، صلحاء کا، مدرسوں کا، پھر وہاں پر ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذات کے لیے اللہ معاف فرمائے گربان پھاڑتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ اگر بالفرض میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے والد کو، والدین کو گالی دے، آپ سے برداشت ہوگی؟ برداشت نہیں ہوگی۔ اگر جو آپ کی دنیا آخرت سنوارنے والے، آپ کی قبر اچھی کرنے والے، آپ کے پیچھے اپنی بیوی بچے قربان کر، اپنے گھر پر قربان کر کے آپ کے پیچھے آ کر تبلیغ کرنے والے، کہ اگر ان پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے ہمیں وہاں پر غصہ کرنا چاہیے نا۔ اب ہماری تبلیغی جماعت والوں پر کتنا ظلم کیا حکومتوں نے، ان درندوں نے، خود خوار درندوں نے کتنا ظلم کیا، اللہ معاف فرمائے۔ مشنوں میں بند کر دیا، دکانوں میں بند کر دیا، کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہماری زبان حرکت میں کیوں نہیں آتی، قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہمیں یہاں پر غصہ کرنا چاہیے، غصے کے موقع پر غصہ کرنا چاہیے۔ اگر غصے کے موقع پر بندہ غصہ نہیں کرتا، بے ضمیری کی علامت ہے، بے حسی کی علامت ہے، بے غیرتی کی علامت ہے۔ آج ہم ذات کے لیے لڑتے ہیں، ذاتی اختلافات ختم نہیں ہوتی، دین کے لیے ہمیں غصہ ہی نہیں آتا، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا بھائی دوستو۔ تقویٰ ملے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، ہماری اولادیں دیندار بن جائیں، ہماری اولادیں شرم و حیا کی پیکر بن جائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ صادقین کی مفسرین نے کئی تفسیریں بیان فرمائی ہیں،
جن میں سے ایک تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر دیں تو صادقین کے مصداق کئی طرح کے لوگ ہیں۔ صادقین کا مصداق اول انبیاء کرام علیہم السلام، صادقین کا مصداق اول انبیاء کرام علیہم السلام، دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تیسری نمبر پر حضرات تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ، چوتھے نمبر پر آل حق علماء کرام علماء اعظام، تبلیغی جماعتیں، دینی مراکز۔ اب دیکھو نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ اب نبی ہمارے پاس نہیں آئیں گے سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کے پاس نبی نہیں آئیں گے، صحابہ نہیں آئیں گے، میرے اور آپ کے پاس آل حق انبیاء کے وارثین، انبیاء کے جانشین، وہ میرے اور آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کا پیغام بتلائیں گے۔ تو انبیاء کے ساتھ جڑنا، صحابہ کے ساتھ جڑنا۔ اب ہمارے پاس انبیاء نہیں، صحابہ نہیں، چلو میرے پاس آپ کے پاس قرآن تو ہے نا، وہ بھائیو اللہ والے تو ہے نا، قرآن والے تو ہے نا، ان لوگوں کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ، ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کا ارادہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خالطوہم حتی تکونوا مثلہم، اللہ والوں کے ساتھ، آل حق کے ساتھ اتنا جڑ جاؤ یہاں تک کہ اللہ والوں کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے، اللہ والوں کے ساتھ اتنا جڑ جاؤ یہاں تک کہ میرا اور آپ کا دل کرے کہ ہم بھی اللہ والوں جیسے بنیں، ہمارے چہروں پہ اللہ والوں جیسی داڑھی ہو، ہمارے وجود میں بھی اللہ والوں جیسے کھلا لباس ہو، ہمارے سر پہ بھی اللہ والوں جیسی پگڑی ہو، سمجھے نا؟ ہاں، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہمارا دل کرے کہ اللہ والوں کی رنگ میں رنگ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑیں، دینی جماعتوں کے ساتھ جڑیں، علماء کے ساتھ جڑیں، اہل حق کے ساتھ جڑیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ اتنا جڑے یہاں تک کہ اللہ والوں کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ اللہ والے ہیں، علماء حق ہیں، تبلیغی جماعتیں ہیں، ہم ارادے کریں وقتاً فوقتاً، ہم ارادہ کیا کریں 24 گھنٹے کی جماعت، آہستہ، پھر سروزہ، پھر چلا، پھر 4 ماہ، ٹھیک ہے نا؟ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب ماحول میں جائیں گے، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے مہینے میں ایک آدھا چکر لگ ہی جاتا ہے مرکز۔ میں کہا بیان سننا بڑی دور کی بات ہوتی ہے، بیان سننا بڑی دور کی بات ہے، آپ ماحول میں انٹر ہو جائیں گے، آپ کی کفیل بدل جائے گی۔ میں صرف اس نیت سے جاتا ہوں، بیان بھی تو بندہ سن ہی لیتا ہے نا، وہاں کا ماحول ہوتا ہے، الحمدللہ جماعتیں ہوتی ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہی نفع سے خالی نہیں۔ خانقاہوں کے ساتھ جڑیں، صحبت صالحین۔ حکیم الامت مجدد الملت شاہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا اپنی 1000 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں